ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سب ریکارڈڈ سیدھی باتیں ہیں اور میں اس وقت حجاز مقدس کے سفر میں ہوں، تو اس بیچ بہت ساری ویکلی سیدھی باتیں جو ہماری سیدھی بات کی جان ہوا کرتی تھی، وقت کی تنگ دامنی کی وجہ سے بہت سارے ایسے موضوعات چھوٹ جاتے تھے جس کی تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، اور بہت سارے ایسے مضامین جو میرے سامنے آتے تھے اس کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، لیکن وقت کی تنگ دامنی کہیں یا پھر اپنی مصروفیات کی وجہ سے ویکلی سیدھی بات میں بارہا جو ہے وقفہ لینا پڑ رہا تھا۔ آج میں ایسا ہی ایک مضمون جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا وہ لے کر کے سامنے آیا ہوں۔ کچھ دن قبل علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نظم کے ساتھ جس انداز میں سیاست کی گئی اور کس طرح سے اس کی پہچان کو سیاست کے گرد نچانے کی کوشش کی جاتی رہی، جنہوں نے رام کو امام ہند کہا، ان کی نظم کو ایک ہندوتوا ذہنیت کے لوگ کس انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی، ایک بحث چلی۔ اس وقت فیاض احمد وجیح نامی ایک شخص قلمکار بہت اچھا مضمون لکھا، جس کو میں چاہ رہا تھا کہ اس کا اقتباس کہیں یا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، لیکن وہی ہمیشہ کی شکایت کہ وقت کی تنگ دامنی کی وجہ سے نہیں رکھ پایا۔ لیکن میں کوشش کروں گا کہ جو مضامین میرے ذہن میں گردش کریں اور وقت نہ نکال پاؤں تو ایسے سفروں کے درمیان اس کی ساری خلاصہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکوں، اسی لیے آج وہی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوں۔ وجیح لکھتے ہیں اپنے مضمون میں، جس ملک میں 9ویں کلاس کے بچوں سے پوچھا جا رہا ہو گاندھی جی نے خودکشی کرنے کے لیے کیا کیا، اور اس کو صحیح ٹھہرانے کے لیے ان کے آپ بیتی تلاش حق سے دلیل دینے کی چالاکی بھی کی جا رہی ہو، وہاں صاف صاف کہنے، سننے اور دیکھنے کی ہوشیاری کو مت بتا کر سیاست اپنا کام نکال لیتی ہو۔ یوں وائرل یگ کی ویڈیوز اور پیغامات کے پیچھے جمہوریت بھی وائرل ہو چکی ہے، اس لیے وزیر اعظم سے لے کر وزیر داخلہ تک اور مقامی انتظامیہ سے لے کر میڈیا تک سب کہنے اور سننے کی ہوشیاری میں سچائی کے ساتھ لو جہاد کر رہے ہیں۔ غلط مطلب نہ نکالیں لو جہاد کا، یہاں لو جہاد کا مطلب ہے راشٹرواد کی پریوگ شالہ۔ جی ہاں ناظرین، وہ لکھتے ہیں ملک کی سیاست زیادہ شدت سے پہچان کی اس سیاست کی گرد ناچ رہی ہے۔ سڑکوں پر نام پتہ پوچھنے والا جے شری رام کا نعرہ بھیس بدل کر اسکولوں میں راشٹرواد کی پہچان کے لیے اپنے پاؤں پسار رہا ہے۔ ہمارے یہاں نصاب کے سہارے اپنے سیاسی مفادات کو پورا کرنے کی ایک روایت پہلے سے ہے، اب بس یہ ہونے لگا ہے کہ وشو ہندو پریشد جیسی ہندوتووادی تنظیم اسکولوں میں بھی اپنے راشٹرواد کو یقینی بنانے نکل پڑے ہیں۔ ان تنظیموں کی اپنی پروردہ نفرت والی سیاست ہے، جس کی وجہ سے ان کو کچھ بھی لگ سکتا ہے، اور لگا بھی کہ ان کے ہوتے ہوئے اتر پردیش کے پیلی بھیت ضلع کے ایک اسکول میں روایتی پرارتھنا کی جگہ کیسے مدرسے کی پرارتھنا ہو رہی ہے۔ شاید ان کو یہ بھی معلوم رہا ہو کہ یہ پرارتھنا تو پاکستان میں بھی کی جاتی ہے، اور یہ سب یہاں اس لیے ہو رہا ہے کہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر فرقان علی ہے جو جبرن بچوں سے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری پڑھوا رہے ہیں، تو مراد پوری ہوئی اور اس ہندوتوا وادی تنظیم کو ٹھیک ٹھاک دیش دروہی ہاتھ آ گیا۔ ناظرین، انہوں نے لکھا ہے ایسے میں ان کارکنان کو یہ جان کر اور خوشی ملنی چاہیے کہ اس پرارتھنا کے پیچھے بھی نہرو کی سازش ہے۔ وزیر اعظم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس معاملے میں نہرو کے رول پر بات کی جائے اس سے پہلے بچے کی اس دعا کو لکھنے والے اقبال کی ایک بات سن لیتے ہیں۔ انہوں نے 1902 میں مخزن نامی رسالے میں بچوں کی تعلیم پر ایک مضمون لکھا تھا۔
جس میں ان کا کہنا تھا تمام قومی عروج کی جڑ بچوں کی تعلیم ہے۔ جی اقبال ایسا مانتے تھے کہ مستقبل کا ملک بچوں کی تعلیم سے بنتا ہے۔ مجھے یہ بات تھوڑی بہت اس وقت سمجھ آئی جب پیلی بھیت والے معاملے میں ہی بچے کی دعا پڑھوانے کی جرم میں ہیڈ ماسٹر کو وشو ہندو پریشد کی شکایت پر معطل کر دیا گیا اور اس سے ناراض بچوں نے انتظامیہ کو بتانے کی کوشش کی کہ ہم ملک کی حفاظت کریں گے اور جب تک ہمارے ٹیچر واپس نہیں آتے ہم اسکول نہیں جائیں گے۔ ان بچوں کو یہ حوصلہ ضرور اسی طرح کی دعا سے ملا ہوگا۔ ناظرین، انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ بچے مانتے ہیں کہ ان کے استاد کے ساتھ غلط ہوا ہے اور یہ دعا یکتا کے بارے میں ہے۔ اس ملک میں آج کے وقت میں بچے صحیح غلط اور یکتا کی بات کر رہے ہیں تو صحیح معنوں میں اقبال کی دعا خطرناک ہے۔ تنازع کے بعد ریاست کے وزیر تعلیم بھی کہتے نظر آئے کہ معطلی کو واپس لیا جائے گا۔ ان کو اس نظم میں حب الوطنی کا جذبہ بھی نظر آنے لگا۔ یہاں اس بات کا ذکر بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی سہولت سے ہندو اور مسلمان بن جانے والا یہ ملک بس کمال کا ہے کہ ایک مسلمان استاد کے لیے ہندو بچے ان کے ماں باپ بھی آواز اٹھا رہے ہیں۔ انڈین ایکسپریس کی مانے تو بچوں کا کہنا تھا کہ ان کا یہ داڑھی ٹوپی والا استاد اپنی جیب کے پیسے بھی اسکول کے لیے خرچ کر دیتا ہے۔ رپورٹ میں BEO کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ علی اکثر اسکول انفراسٹرکچر کے لیے اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں۔ انہوں نے اسکول میں اسمارٹ کلاس روم شروع کرنے کے لیے 65,000 روپے کا پروجیکٹر تک خرید لیا۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس کام کے لیے ان کو محکمے سے 5,000 روپے ملتے ہیں اس کے لیے وہ 7,000 تک خرچ کر دیتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ ہے ہمارے ہندوستان کے ایک اسکول کے ماسٹر کی کہانی جو اپنی جان لگا دیتا ہے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، اپنی گاڑی کمائی لگا دیتا ہے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ وہاں جب ہندوتو وادی تنظیموں کا دخول ہوتا ہے اور ان کی نفرت بھری آوازیں جب باہر نکلتی ہیں تو دیکھیے کہ انتظامیہ بھی کتنا مجبور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، مجھے یہاں پر ایک بریک کی اجازت دیں، بریک کے اس پار میں اور کچھ تفصیل آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں۔ ناظرین، وجہ کے مضمون کے مطابق انڈین ایکسپریس کی تازہ رپورٹ میں آیا تھا کہ علی کی معطلی کو انسانی بنیاد پر عارضی طور پر رد کرتے ہوئے ان کو دوسرے اسکول میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس بات سے ناراض جہاں بچوں کے والدین کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہاں واپس لانے کے لیے اتھارٹی کو لکھا جائے گا، وہیں بچوں کی ضد ہے کہ وہ بھی وہیں داخلہ لیں گے جہاں ان کو ٹرانسفر کیا گیا ہے۔ خیر، علی کے خاندانی پس منظر کی بات کریں تو ان کے والد سبزی بیچا کرتے تھے اور جب وہ 4تھی کلاس میں تھے تو ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ 7 بھائی بہنوں کے ساتھ ان کے لیے تعلیم حاصل کرنا کتنا مشکل رہا ہوگا اس کا بس اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یوں جدوجہد والی زندگی سے نکل کر آنے والے اس استاد کی اپنی اسکول اور بچوں سے محبت بھی سمجھ میں آتی ہے، اور بچے کیوں ان کے لیے کھانا تک چھوڑ بیٹھے اس کو بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ اب ایسے استاد کو اعزاز دینے کی کوئی بہت اچھی روایت ہمارے یہاں ہے نہیں تو کسی ہندوتو وادی تنظیم کی شکایت پر اس کو معطل تو کیا ہی جا سکتا ہے۔ ناظرین، اقبال کی نظم لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میرے آخر ہے کیا، بچے کی دعا ہے۔ اس کو ہم میں سے اکثر لوگوں نے اپنے نصاب میں پڑھ رکھا ہے، بہت سے لوگوں نے اپنے اسکول کے اسمبلی میں گایا ہے تو کئی لوگوں نے اس کو بہت خوبصورت دھن اور سریلی آواز میں سن رکھا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اقبال کی مشہور نظموں اور شاید سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کے بعد یہی وہ نظم ہے جو لوگوں کی زبان پر ہے۔ خیر، اقبال نے اپنی متنازع نظم کب لکھی اس کی واضح جانکاری دستیاب نہیں ہے، لیکن یہ بات صاف ہے کہ ایسی نظمیں ان کی شاعری کے پہلے دور 1901 سے 1905 کے درمیان میں لکھی گئی ہے۔ چونکہ اس کے بعد اقبال نے بچوں کے لیے توجہ کے ساتھ لکھنا چھوڑ دیا تھا، اس نظم کے لیے اقبال کی تنقید کی گئی اور ان پر چوری کا الزام بھی لگایا گیا، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ الزام لگانے والوں کا کہنا ہے کہ اقبال نے میٹلڈا بیتھم ایڈورڈز کی نظم یہ چائلڈس ہیم کو اردو میں ترجمہ کر دیا ہے۔ پہلے آپ اس نظم کو آپ کو نیٹ میں بھی ملے گی پوری طرح سے وہ نظم، وہاں جا کر کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔
بہرکیف ناظرین، وجہ کے مطابق دراصل اقبال نے بچوں کے لیے ایسی کئی نظمیں دوسری زبان کی نظموں کو سامنے رکھ کر لکھی، لیکن اس کو چوری نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اردو میں باقاعدہ اس کے لیے ایک اصطلاح ماخوذ مروج ہے جس کا مطلب ہوتا ہے لیا گیا۔ اقبال کی یہ نظم ان کے مجموعہ بانگ درا میں شامل ہے، اور اس کی اکثر اشاعت میں اس نظم کے ساتھ ماخوذ لکھا ہوا ہے۔ جب ماخوذ لکھا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پر چوری کا الزام نہیں لگ سکتا۔ گیان چند جین جیسے بڑے نقاد بھی اس بات کا ذکر کر چکے ہیں، اس لیے اقبال کی تنقید کے بجائے ان کو داد دینی چاہیے کہ انہوں نے اس طرح سے لکھا کہ پڑھتے ہوئے کہیں بھی گمان نہیں ہوتا کہ یہ تبعات نہیں ہے۔ اس طرح دیکھیں تو ادب میں دوسری تہذیبوں کا سفر اس طرح بھی جاری رہتا ہے، لیکن ہم تنقید کے نام پر کسی کو ذلیل کرنے میں اتنا نیچے گر جاتے ہیں کہ اس کو چور تک کہہ دیتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، گمان تو یہ بھی ہے کہ اقبال نے یہ نظم دیکھی ہی نہ ہو۔ میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے 1902 میں اپنے مضمون بچوں کی تعلیم و تربیت میں لکھا کہ ان کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ اس کا بچوں کا وجود زینت کا باعث ہو، اور جیسا کہ ایک یونانی شاعر کہتا ہے، اس کے ہر ایک کام میں ایک طرح کی روشنی ہو جس کی کرنیں اوروں پر پڑھ کر ان کو دیانتداری اور صلحکاری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا سبق دے۔ یہ وجہ کا کہنا ہے۔ ناظرین، اس پورے مضمون میں بچے کی دعا کا ایک سیاق و سباق موجود ہے، اور یہ احساس ہوتا ہے کہ اقبال تک مٹلڈا بیتھم کی نظم کسی یونانی شاعر کے ذریعے پہنچی ہوگی، لیکن ہر حال میں اس نظم کی تخلیقیت اقبال کی اپنی ہے۔ یہاں ان باتوں کو درج کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اقبال کو اکثر بہانے سے درکنار کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس لیے یہ باتیں مجھے ضروری لگی کہ ان سے عدم اتفاق کے ادبی اور سیاسی تناظر بہت ہیں۔ خود اقبال سے کئی جگہوں پر بہت متفق نہیں ہو سکتے، آپ بھی یا میں بھی، لیکن میں اس بنیاد پر ان کو رد کر دینے یا ان کو چور کہہ دینے کے حق میں بھی نہیں۔ پاکستان کے بننے میں بھی اقبال کے کردار پر بھی بہت بات کی جا سکتی ہے، لیکن ان کی نظموں میں موجود ہندوستانیت پر بھی تو بات ممکن ہے۔ جی ہاں ناظرین، کہتے ہیں اقبال پاکستان کے حامی تھے، اسلامی شاعر تھے، اور ایسی بہت سی سچی جھوٹی باتیں ہیں جس کی بنیاد پر ان سے نفرت اور محبت کی جا سکتی ہے۔ شاید اس لیے گاندھی جی نے بھی ان سے محبت کی تھی۔ گاندھی جی کے خیال میں کون ایسا ہندوستانی دل ہے جو اقبال کا ہندوستان ہمارا سن کر دھڑکنے نہیں لگتا؟ اگر کوئی ایسا دل ہے تو میں اس کو اس کی بدنصیبی سمجھوں گا۔ یہ گاندھی جی کے اقوال ہے۔ پھر اقبال کی موت پر گاندھی جی نے اپنے ایک اردو خط میں یہ بھی لکھا کہ جب ان کی مشہور نظم ہندوستان ہمارا پڑھی تو میرا دل بھر آیا، اور جیل میں تو سینکڑوں بار میں نے اس نظم کو گایا ہوگا۔ ناظرین، بات یہی ختم نہیں ہوتی کہ آزادی کے صرف ایک ہفتے بعد 21 اگست 1947 کو گاندھی جی نوخالی، جو موجودہ بنگلہ دیش میں تھے، جہاں ایک گاؤں میں ہندوستان اور پاکستان کے پرچم ایک ساتھ لہرا رہے تھے، وہاں گاندھی جی نے اپنی پرارتھنا سبھا میں اقبال کا یہ شعر پڑھا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ اس کے بعد دعا کی کہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہندوستان اور پاکستان کبھی تلوار نہ اٹھائیں۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب گاندھی جی نے اقبال کو جامعہ ملیہ اسلامیہ کی ذمہ داری سونپنے کی کوشش کی تھی، حالانکہ اقبال نے منع کر دیا تھا۔ ان سب باتوں کی سیاسی توجیہات بھی موجود ہے، لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس ملک نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جہاں ایک دوسرے سے متفق نہ ہونے کے باوجود بھی انسان ہی تھے۔ اب تو ہمارے پاس نفرت کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اقبال، پاکستان، اردو، تین خطرناک چیزیں، اور وہ بھی ایک ساتھ۔ جی ہاں ناظرین، مجھے یہاں پر ایک اور چھوٹی سی بریک کی اجازت دیں۔ بریک کے اس پار کچھ اور تفصیلات ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ ناظرین، استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں۔ ناظرین، میں وجہ کی یہ سارے آرٹیکل کی تفصیلات اور تبصرہ آپ لوگوں کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ علامہ اقبال کو لے کر کے پاکستان میں جو رجحان ہے، یا ہمارے ملک ہند میں جو ہے، یا پھر ادب سے جو تعلقات رکھتے ہیں، علامہ اقبال کی شاعری کو لے کر کے ان کا اپنا الگ الگ نظریات ہیں۔ جب آپ ان کی کہانی پڑھیں گے، اور پھر 1947 کے بعد ڈیوائڈ اینڈ رول کے بعد جو پاکستان بنا، یا ہندوستان کی جو بھی چیزیں ہیں، اس کے پس منظر میں جب آئیں گے تو الگ قسم کی کہیں پہ محبت، کہیں پہ نفرت پھیلاتے ہوئے لوگوں کو آپ دیکھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری،
جو ایک متنازع بن گئے کہ اسکول میں ایک ٹیچر کو یا پرنسپل کو نکالے جانے کے بعد اس کے بعد یہ بحث زوروں پر آئی، تو اس وقت یہ آرٹیکل بھی چھپا اور بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے تبصرے کیے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ علامہ اقبال کے بارے میں ہندوستان کے بڑے بڑے لیڈران نے کیا کہا ہے. تو ناظرین، اسی مضمون کے مطابق انہوں نے لکھا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وزیر اعظم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نہرو کے رول پر بھی بات کر لی جائے. تو میرے پاس پہلا حوالہ یہ ہے کہ ڈسکوری آف انڈیا میں جواہر لال نہرو نے اقبال کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور بتایا ہے کہ اقبال آخری وقت میں سوشلزم کے بہت قریب ہو گئے تھے اور پاکستان کے حامی ہونے کے بعد بھی پاکستان بننے کے خطرے سے واقف ہو گئے تھے. حالانکہ کچھ لوگ اس کو نہرو کی بدنیتی والی رائے بھی بتاتے ہیں. خیر، نہرو نے اقبال کی موت سے پہلے ان سے ایک لمبی ملاقات کی تھی جہاں بہت سی باتیں ہوئی تھی، اور اسی موقع پر اقبال کا کہا یہ فقرہ بہت مشہور ہوا تھا: جواہر لال آپ محب وطن ہیں اور جناح سیاست دان. ہاں، اقبال اور نہرو کے اپنے نظریات اختلافات تھے، اس کے باوجود دونوں ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے. شاید اس لیے اقبال کے موت پر نہرو نے ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد کے تئیں ان کے جذبے کو یاد کیا تھا اور کہا تھا کہ ہندوستان نے ایک درخشاں ستارہ کھو دیا، لیکن ان کی نظمیں آنے والی نسل کے ذہن میں ان کی یادوں کو تازہ رکھے گی اور ان کو انسپائر کرے گی. ناظرین، عجیب بات ہے کہ آج نہرو کے کہے کو ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج اقبال کی دعا کو مدرسے کی دعا کہہ کر محدود کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ مدرسوں میں راشٹرواد کا سبق نہیں پڑھایا جاتا، حب الوطنی نہیں سکھائی جاتی. رام کو امام ہند کہنے والے اقبال نے کیا نہیں لکھا، یہاں تک کہ رگوید کے گایتری منتر تک سے استفادہ کیا. لیکن سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ وہ پاکستان کا حامی تھے. گویا بات دعا کی تھی ہی نہیں، نفرت کی تھی، جانبداری کی تھی، جو اقتدار کے تحفظ میں پھل پھول رہی تھی. جی، زبان و ادب یا کوئی بھی ایسی چیز جو ان دو ملکوں کو جوڑ سکتی ہے، اس پر حملہ تیز ہو گیا ہے. اتفاق سے بھارت میں ایسی تمام چیزیں کسی نہ کسی طور پر مسلمانوں سے جوڑ دی گئی ہیں. اس لیے مسلمان اس حملے کی زد میں ہے، اس کے باوجود پیلی بھیت کے بچوں کو سلام کرنے کو جی چاہتا ہے، جو نہ صرف اقبال کی دعا پڑھتے ہیں بلکہ ان کو اس میں یکتا کا سبق بھی نظر آتا ہے. اور جب استاد کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو استاد کے تئیں کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی پشت پناہی کے لیے اور کہتے ہیں کہ ٹرانسفر ہوگا تو ان کے جس اسکول میں ٹرانسفر ہوگا وہی ہم بھی تعلیم حاصل کریں گے. اس میں مسلمان بچے بھی شامل ہیں اور ہندو بچے بھی شامل ہیں. ناظرین، اس میں کیا برائی ہے جو دعا کچھ اس طرح سے ہو: لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت. زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو. اس میں کہاں سے آپ کو عصبیت نظر آتی ہے؟ نیک راہ پہ چلنا کیا عصبیت ہے؟ زندگی کی شمع کی زندگی کو شمع کی صورت میں اللہ سے مانگنا، کیا اس میں تعصب ہے؟ اور دنیا کا اندھیرا دور کرنے کی اللہ سے دعا کرنا، اس میں کہاں سے آپ کو ہندو اور مسلمان نظر آتے ہیں؟ پھول سے جس طرح چمن کی زینت بڑھتی ہے، اسی طرح وطن کی زینت اگر بڑھانے کی اللہ سے دعا کی جاتی ہے اور معصوم بچے اپنی دعا کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو کہاں سے تعصب نظر آتی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ناظرین، میرے اور آپ کے ذہن میں عصبیت بھری ہوئی ہے، اور وہ عصبیت جو عصبیت ہندوتو تنظیمیں ہماری اور ہمارے آنے والی نسلوں کو، چاہے ہندو یا مسلمان، اس میں بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دراصل میرا اور آپ کا مشن یہ ہونا چاہیے کہ جو دوریاں بڑھاتے ہیں اس کو ختم کیا جائے اور ہم محبت کے ان پروانوں کو عام کریں. یہی میری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے.
جی ہاں ناظرین، یہی وجہ ہے کہ یہ سیدھی بات میں آپ کے لوگوں کے سامنے لے کر کے آیا، کچھ تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں علامہ اقبال کے حوالے سے، نہرو اور گاندھی کے حوالے سے، اور جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اس کے حوالے سے۔ مجھے امید ہے کہ اس مضمون کے حوالے سے جو میں نے رکھا اور مضمون نگار نے جو باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہیں، فیاض احمد وجی، ان کی باتیں آپ لوگوں کی سمجھ میں بھی آئے گی۔ ناظرین مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔